اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج اپنے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جس موضوع کو شروع کیا ہوا تھا اس کے آگے کچھ اس کے مزید گفتگو کی جائے۔ انگشتری پہننے کے احکام، کہ انگشتری کس ہاتھ میں پہنی جائے اور کون سا نگینہ تھا اس کے اندر جو معصومین علیہ السلام کی گواہی دینے والا، رسول پروردگار کی توحید کی گواہی دینے والا، جناب سرور کائنات کی نبوت کی گواہی دینے والا۔ اس تمام تذکرے کے بعد کہ کس انگلی میں انگوٹھی ہو، کس ہاتھ میں انگوٹھی ہو، اب یہ کہ کس مٹیریل کی انگوٹھی پہننا وہ سنت قرار پائے گا، کہ آل محمد علیہ السلام نے وہ کون سے دھات ہے جس کے ہمیں پہننے کا حکم دیا ہے، اور وہ کون سے ایسے میٹلز ہیں جس کا ہمیں آل محمد علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں کی انگوٹھی پہننا صحیح نہیں ہے، کون سی ایسی رنگز ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہیں، اور کون سی ایسی رنگز ہیں جو فقط مرد کے لیے منع کی گئی ہیں، خاتون جو اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ اس کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت ہے۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا اپنے ہاتھ میں یہ سنت ہے، اور اس کے علاوہ سونے کی انگوٹھی پہننا یہ مرد پر حرام ہے۔ مرد اگر سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ خواتین جو ہیں وہ سونے کی انگوٹھی استعمال کر سکتی ہیں، ان کے لیے بہتر ہے، اور ان کے لیے یہ مطلب کہ حرام والا معاملہ خواتین کے لیے کو لے کر نہیں ہے، فقط اور فقط مردوں کے لیے حکم ہے کہ یہ سونے کی انگوٹھی استعمال نہ کریں۔ اسی کی ضمن میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یا علی، سونے کی انگوٹھی نہ پہنو، کیونکہ یہ آخرت میں تمہارے لیے زینت کا سامان ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ جو شخص ایک لحظہ، مرد جو ہے ایک لحظہ دنیا میں سونے کا استعمال کرتا ہے، وہ رنگ پہنتا ہے، گلے میں پہنتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے وہ گولڈ کو استعمال کرتا ہے، تو پروردگار اسے جنت کے سونے سے محروم کر دے گا۔ جنت کے وہ جو اس کو انعام و اکرام سونے کے حوالے سے ملیں گے، وہ پروردگار اس کو ایک لحظہ دنیاوی یہ سونا استعمال کرنے کے جرم میں، اس کی پاداش میں، اس کو جنت والے جو زیورات ہیں، جنت والا جو سونا ہے، اس سے پروردگار محروم کر دے گا۔ اس لیے بالکل مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا، تانبے کی انگوٹھی پہننا، پیتل کی انگوٹھی پہننا، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے مکروہ ہے۔ مرد بھی پہنے گا تو مکروہ ہے، مرد کے لیے بھی، اور عورت کے لیے بھی مکروہ ہے۔ اور لوہے کی انگوٹھی کے بارے میں جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز نہ پڑھی جائے۔ اور یہی حکم تانبے کی انگوٹھی کے بارے میں بھی جناب سرور کائنات کا ملتا ہے، پیتل کی انگوٹھی کے بارے میں بھی، کہ یہ بھی انگوٹھیاں پہن کر نماز ادا نہ کی جائے۔ اور نیز اس کے علاوہ جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی ہوتی ہے وہ ہاتھ پاک نہیں ہوتا۔ اب کتنا رکنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری بیٹے بیٹیاں، یہ جو طرح طرح کے وہ چھلے، رنگ وغیرہ پہن کے ہاتھوں میں پھرتے ہیں اور نماز بھی ادا کر رہے ہیں، معاملات بھی کر رہے ہیں، تو اس طرف توجہ دینی ہے کہ یہ جانے انجانے میں ہم گنہگار ہو رہے ہیں، ہم آل محمد علیہ السلام کے فرامین سے انحراف کر رہے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ جانتے نہیں، علم نہیں، پڑھا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ان کو علم ہو جائے گا تو وہ انشاءاللہ ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے۔ اور پوری میری گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ صرف چاندی کی انگوٹھی ایسی ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے پہننا سنت ہے۔
اس کے علاوہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، پیتل وغیرہ، لوہا وغیرہ یہ سب جو ہے وہ مکروہ ہیں۔ صرف ایک چاندی ایسی چیز ہے جس کو مرد استعمال کر سکتا ہے، اور عورت کے لیے چاندی والی بھی ہے اور سونے والی بھی ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی انگوٹھی پہننا وہ منع ہے۔ لوہے والی انگوٹھی پہننے والے کے ہاتھ کو ہی رسول خدا نے ناپاک کہہ دیا ہے۔ اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں جو چاندی کی انگوٹھی رکھتے تھے، ایک انگوٹھی ان کی ایسی تھی جس کے اندر نگینہ موجود نہیں تھا، البتہ انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ یہ کندھا تھا جناب سرور کائنات کی انگوٹھی کے اوپر بھی۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں وہ کون سے نگینے ہیں کہ جن کا پہننا ثواب ہے، سنت ہے، اور کون سے نگینے پہننے کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا افادیت ہے، اس کو پہننے کی معصومین علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میرے اس چینل پر گزشتہ ویڈیوز کے اندر پہلے کئی دفعہ ذکر کیا جا چکا ہے عقیق پہننے کی فضیلت کیا ہے، فیروزہ پہننے کی فضیلت کیا ہے، در نجف اور یاقوت پہننے کی فضیلت کیا ہے۔ اب اس تمام ویڈیوز کے جو لنک ہیں میں ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا کہ مومنین اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ان کے علاوہ جو باقی نگینے ہیں جو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو استعمال کرنے چاہیے، پہننے چاہیے، اپنی انگوٹھی کے اندر اس کا نگینہ رکھنا چاہیے، اس کی کیا افادیت ہے، معصوم کیا فرماتے ہیں، ان کے علاوہ جو آگے آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے اندر باقی نگینوں کا انشاءاللہ تعالی فردن باری باری ذکر کیا جائے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔